نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق اور دعوت توحید کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جب حق اور باطل کا معرکہ ہوا اور جادوگروں نے بھی اپنے شعبہ بدازیاں ڈالیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اسے بھی مٹا دے گا۔ اللہ فسادیوں کا کام سنوارتا نہیں، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ کر کے دکھا دے گا، اگرچہ یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 90 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں سے بچا لے۔ پچھلی دعا کی ہی کنٹینیوٹی ہے، جب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم نے تجھ پہ ہی بھروسہ کیا اور ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اس آیت میں اسی دعا کی کنٹینیوٹی ہے کہ اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے بچا لے۔ آیت نمبر 87۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ یہاں پہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو نو مسلم تھے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ داخل ہو جاؤ، مصر میں داخل ہو جاؤ اور اپنے گھر منتخب کر لو اور ان گھروں کو قبلہ بنا لو۔ گھروں کو قبلہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں نماز قائم کرو۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لے آئے تو نوجوان اور کمزور ہمت بوڑھے لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے کافروں سے نجات کے لیے اللہ کے حضور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کی طرف وحی کی کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو جماعتی نظام جو ہے وہ قائم کرو، چند گھروں کو مسجد کے طور پر منتخب کر لو، نماز باجماعت کا اہتمام کرو، اور یہی مساجد جو ہیں وہ تمہاری عبادت، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست کے لیے بھی مرکز ہوں گی، اور ایک دوسرے کے معاون اور مددگار اور رفیق بن جاؤ۔ یعنی یہاں پر اب ایک نو مسلم قوم کو اللہ تعالیٰ منظم اور ایک متحد قوم بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا اور اسی صورت میں تم کامیاب ہو سکو گے۔ آیت نمبر 88۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّوا عَن سَبِیلِکَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹھ باٹھ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ پروردگار ان کے اموال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور دعا جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ فرعون اور اس کے جو ساتھی ہیں، درباری ہیں، جو کہ ٹھاٹھ باٹھ رکھتے ہیں اور اموال کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا مال، دولت، ان کی ٹھاٹھ باٹھ، فراوانی، ان سب چیزوں کی جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ غارت کر دیں، اور تاکہ کم از کم یہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کی راہ تو نہ روکیں اور اپنے دل تو اس قابل ہی نہیں رہے ان کے کہ وہ ایمان لے آئیں، الا یہ کہ کوئی سخت عذاب اپنے آپ پر نازل ہوتا نہ دیکھ لیں۔ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں یہ۔
آیت نمبر 89 قَالَ قَدْ أُوجِبَتْ دَعْوَاتُكُمَا فَاسْتَقِیمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِیلَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی ہے، تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ پیغمبروں کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور مسلمانوں کی جماعت کو صبر اور استقامت اور ثابت قدمی کی تلقین فرمائی ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کا مال و دولت سمیٹنا، شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ محض دنیاوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان لوگوں سے تمہیں نجات دے دے گا اور تم لوگ جو ہے لیکن کیا ہونا پڑے گا، تم لوگوں کو ثابت نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، معبود ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ آیت نمبر 90 وَجَاوَزْنَا بِبَنِی إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْیًا وَعَدْوَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے از راہ ظلم و سرکشی ان کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ وہی صرف ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں اس کا فرمانبردار ہوتا ہوں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا۔ دریا کے پھٹنے، بنی اسرائیل کے بغیر و عافیت پار اتر جانے اور فرعون کے اس لشکر کا دریا میں غرق ہونے کی تفصیلات ہم سورہ الاعراف میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب فرعون کو اپنی قوم اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو فی الواقعہ وہ مان گیا کہ میں رب نہیں تھا، حقیقی معبود تو وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اب اس کا ایمان لانا کیسا؟ اب تو اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ لیا۔ ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان بالغیب ہو۔ اب وہ اپنی موت سے نجات کے لیے یہ ایسا کہہ رہا تھا کیونکہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تھی کہ جب تک وہ کوئی سخت عذاب نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔